اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اور ان کے صدقے میں بے شمار مہربانیاں ہیں، انگنت مہربانیاں ہیں۔ اس میں ہمیں 2 عیدیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جو کسی امت کو رمضان کے بعد عید کی نماز نہیں ملی، اور 10 ذو الحج کو عید قربان نہیں ملی، اور قربانی کرنا یہ نہیں ملا۔ اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، عید قربان۔ روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے، روشن خیالی تو نہیں ہے، وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے دیا جائے، ویسے ان کی مدد کی جائے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے، تو جب آپ چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو، اس کے آگے نہ نکل جاؤ۔ ہماری عقلوں کا معیار کیا ہے، ہمارے علم کا معیار کیا ہے؟ تو میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بکرا آپ ذبح فرما دیتے تو آپ کی قربانی ہو جاتی۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ میں تھوڑا پیچھے چلا جاؤں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا تو وہ ہر امتحان میں پورا نکلا، تو میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں۔ تو انہوں نے فرمایا میری نسل میں بھی ہو، تو کہا نہیں، جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں، جو فرما بردار ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا امتحان لیا کہ 84 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 60 سال اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 64 سال دعا مانگتے رہے، رب وَاغْفِرْ لَنَا، اور پھر اس کو چھپا بھی، مغفرت کہتے ہیں چھپا دینا، عفو کہتے ہیں مٹا دینا، چلو میری سیاہ مٹا دینا، اور پھر میرے عیب چھپا دینا، اور ورحمنا، پھر مجھے دنیا اور آخرت میں رحم کرنا، انت مولانا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو شے دے رہا ہے کہ ڈرو نہیں، میں ہی تو تیرا رب ہوں، مجھ سے تمہیں مانگنا ہے، یہ بھی مانگ، فانصرنا علی القوم الکافرین، مجھے کافر قوم پہ عزت عطا فرما۔ واہ 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 واہ، کیا میرے رب نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچ بولنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے دکھ درد بانٹنا، لاچار لوگوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا، یہ اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ چھوٹے تاجر ہو بڑے تاجر ہو، چھوٹے افسر ہو بڑے افسر ہو، آپ کے مقام پر ہو ماں کے مقام پر ہو، جہاں بھی چند آدمی آپ کے نیچے ہیں ان سے حسن سلوک، پیار محبت کا رویہ رکھو، تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کو اپنے بندوں سے حسن سلوک بہت پسند، جتنا وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندوں کا کوئی بھلا چاہ رہا ہو۔ فرائض کے بعد، فرائض تو اپنی جگہ پر مقدم ہے، فرائض کے بعد تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا خوبصورت کام ہے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے جب آپ پاکستان واپس جائیں تو زیادہ نہیں تو 3 دن ہر مہینے ضرور لگاتے رہیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، رنجش ہے، نفرت ہے، اس کو نکال دیں، کہ اللہ کو صاف دل کی دعا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ سینہ بڑا پسند ہے جو بغض سے پاک ہو، جو نفرت سے پاک۔ تو یہ میری گزارش ہے سارے بھائیوں سے، مسورات سے، کہ اگر کوئی کسی سے اس طرح کی گرہ اپنے دل میں لگا چکا ہے تو اسے کھول دیں، اسے صاف کر دیں، اسے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جنید کی بخشش فرمائے، بڑے اخلاق والا بندہ تھا، اور معاف کرنے میں اتنا عالی مقام میں نے اس کو دیکھا، بہت کم ایسے لوگ دیکھے جنہیں معاف کرنے کی اتنی ہمت ہو اور اتنا ظرف ہو۔ اس لیے اللہ نے اس کو دنیا کے بھی عزت دی اور آخرت کے بھی عزت دی۔ ایسے جنازے
दुनिया में कहीं देखी इतना बड़ा जनाजा के आंख ने देखा है तो बता रहा हूँ, वरना कोई बताए तो मैं झूठ ला नहीं 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 ये झूठ कह रहा है, जो मुबालगे से कह रहा है, आंखों से देख के बता रहा हूँ। ऐसा जनाजा जिंदगी में किसी का नहीं देखा। तो भाइयों, माफ करने की आदत डालो, माफी मांगने की आदत डालो। जब अल्लाह ले जाए पाकिस्तान, तबलीग में वक्त जरूर लगा, और अपने दिल को साफ करके दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा अंता अहक्कु मन ज़ुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंसर मन इब्तग़ी व अरअफ़ु मन मलक व अजवद मन सुइल व अवसअ मन अअता। अंतल मलिकु ला शरीक लक वल फ़र्दु ला निद्द लक वल अलीय्यु ला समiyya लक वल गनिय्यु ला ज़हीर लक। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहुहु कुल्लु मुल्किन ज़ाइलुन इल्ला मुल्कुहु कुल्लु ज़िल्लिन ख़ालिsun इल्ला ज़िल्लुहु। अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शै। अल्लाहुम्मा इन्नका अंत क़ब्ल कुल्लि शै व बअद कुल्लि शै व फ़ौक़ कुल्लि शै व दून कुल्लि शै। अल्लाहुम्मा इन्नका ला युअजिज़ुका शै व ला यऊदुका शै व ला यदुर्रुका शै व ला यनफ़उका शै व ला तस्तईनु बिशै व ला तहताजु इला शै। अंतल अहदुस समद अल्लज़ी मा इत्तख़ज़ साहिबतन वला वलद। अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलद। अंतल अहदुस समद अल्लज़ी ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा फ़ीहिमा व मा बैनहुमा व मा तहता अस-सरा। व इन नजहर बिल क़ौल फ़इन्नका तअलमु स्सिर्र व मा नख़फ़ा व इन्नका अंत अक़रबु इलैना मिन हब्लिल वरीद। या मन रफ़अ अस-समाअ बिक़ुदरतिही व दहल अर्द बिमशीयतिही व ख़लक़ल ख़लाइक़ बिइरादतिही वस्तवा अलल अर्शि कमा यलीक़ु बिजलालिही। या मन फ़िस-समाअ अर्शुहु व फ़िल अर्दि सुल्तानुहु व फ़िल बहरि सबीलुहु व फ़िल जन्नति रहमतुहु व फ़िन-नारि इक़ाबुहु व फ़िन-नारि इक़ाबुहु। या अहदुस समदुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शै व हुवस-समीउल बसीर। या अहदुस समदुल लज़ी युरसिलुर रियाह मुबश्शिरात। या अहदुस समदुल लज़ी युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला। या अल्लाह या अहद या वाहिद या मौजूद या जव्वाद या जव्वाद या जव्वाद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना 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 ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। वजअलना मिनल लज़ीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिका हक़्क़ा यअमुरूना बिल मअरूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व ला यख़ाफ़ूना फ़िल्लाहि लawmata लाइम। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलिय्युहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना मिन कुल्लि दाअ व आफ़िना मिन कुल्लि बलाअ व जन्निबना मिन सय्यिल अस्क़ाम वरज़ुक़ना बिग़ैरि हिसाब मिन हैथु ला नहतसिब। अल्लाहुम्मा मा मनन्त बिही अलैना फ़तम्मिमहु
وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار وما علمته منا فاغفره يا غفار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب إنك علام الغيوب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وعشائرنا لما تحب وترضى اللهم وفق أمة حبيبك لما تحب وترضى اللهم وفق الإنس والجان لما تحب وترضى اللهم أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت الملك خيارنا وانزع الملك من شرارنا اللهم آت الملك اللهم اجعل الملك في سمحائنا والمال اللهم اجعل الملك في حلمائنا والمال في سمحائنا اللهم لا تجعل الملك في سفهائنا ولا المال في بخلائنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اے زمین و آسمان کے اللہ، اے شہنشاہ اعظم، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، ہم سب تیرے حقیر بندے، فقیر بندے بندیاں، تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے نوکر، تیری نوکرانیاں، تیری مخلوق میں سب سے ضعیف مخلوق تیرے در پر حاضر ہیں۔ تیرا میدان تیرا اس وقت شاہی میدان، یا اللہ یہ تیرا شاہی محل، تیرا شاہی میدان، یہ تیرا دربار اس وقت تیرے فقیروں سے بھر چکا ہے۔ تیرے در پہ مسکینوں کا رش ہے، غریبوں کا رش ہے، محتاجوں کا رش ہے، ضرورت مندوں کا رش ہے۔ آج تیری بارگاہ میں فقیر و بادشاہ نے کفن پہنا ہوا ہے، آج سب نے اپنی پہچان کو مٹا دیا ہے، اپنے نشان اتار دیے ہیں، اپنے بیج اتار دیے ہیں، اپنے سروں سے اپنی دستاریں اتار دی ہیں۔ آج اللہ چھوٹا اور بڑا، بادشاہ اور فقیر سب گدا گر بن کر تیرے دربار پہ حاضر ہیں اور تیری محنت کرنے آئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، مدت ہوئی ہے اس امت پر اندھیری رات کو چھائے ہوئے۔ یا اللہ صدیاں گزر گئی ہیں، اتنا لمبا زمانہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے تاتار کا فتنہ آیا تھا اور 50 سال میں تو نے اسے اسلام میں نصیب فرما دیا۔ اب 3 صدیاں مکمل ہونے کو ہیں، تیرے محبوب کی امت پارا پارا ہو گئی ہے، اس بچے کی طرح ہے جس کے ماں باپ بھی اسے چھوڑ جائیں اور وہ اکیلا بھٹکا ہوا۔ یا اللہ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کوئی بھی زندہ نہ بچا اور وہ تنہ تنہا اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ میرے مولا آج ہم بالکل تنہا ہیں، اس معصوم بچے کی طرح تنہا ہیں جس کے آگے پیچھے کالی رات کے پردے ہیں اور جس کی آنکھیں اس کے سینے میں گھٹ گھٹ کے دم توڑ رہی ہیں۔ میرے مولا
ہم تیرے بارگاہ میں وفد بن کر تجھے منانے آئے ہیں، تیری محنت کرتے ہیں، تو آج مان جا ہم سے مان جا یا اللہ، ہم سے مان جا یا اللہ، ہم تیری محنت کرتے ہیں یا اللہ۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میرے مولا نوح علیہ السلام نے تجھے اپنا دکھڑا سنایا تھا نا، تو تیرے غضب کے دروازے کھلے تھے اور اس زمانے کے کفر کا تو نے نشان مٹا دیا تھا۔ میرے مولا آج ہم بھی تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں، ہمیں یا اللہ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہمیں جانوروں کی طرح پھانکا جا رہا ہے، ہمارے منڈیوں میں مول لگتے ہیں میرے مولا، تیرے محبوب کی امت کو منڈی کے جنس کی طرح بیچا جاتا ہے، جانوروں کی منڈی کی طرح، جانوروں کی طرح ہماری بولیاں لگتی ہیں یا اللہ۔ تیرے محبوب کی امت کے گلے یا اللہ آسانی سے کٹتے ہیں اور وہ جانور کو کاٹتے ہوئے گھبراتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کے گلے کاٹتے ہوئے ناچتے ہیں۔ میرے آقا تیرے نبی کے سامنے چور کے ہاتھ کٹے تھے اور وہ آنسو بہانے بیٹھ گئے تھے، آج اگر تیرے محبوب دنیا میں ہوتے اور اپنی امت کو یوں ذبح ہوتا دیکھتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ یا اللہ ان میرے بھائیوں نے مجھے اپنے وفد کا یا اللہ زبان بنا دی ہے، ترجمان بنا دیا ہے۔ میرے مولا میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی اور پورے عرفات کی طرف سے بھی تیری بارگاہ میں منت کرتا ہوں، آج ہم تجھے منانے کو بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ۔ جب کوئی آدمی ہمارے یہاں ناراض ہوتا ہے نا تو ہم 10-15 اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھولتا، ہم بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی پھر غیرت جاگتی ہے اور پھر وہ اٹھ کے آ کے دروازہ کھولتا ہے، غصے کو چھوڑ دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ یا اللہ آگے 30 لاکھ کا مجمع تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو تیرے منانے کے لیے آ کے بیٹھ گیا ہے، اور آج ہماری ضد ہے کہ تو ہم سے مان جائے یا اللہ، تو ہم سے مان جائے یا اللہ۔ ہم تجھے چھوڑ کے دھکے کھا ذلیل اور تھک گئے یا اللہ۔ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے ماں جی میں اب تو رو کے تھک گیا ہوں، اب تو آپ میری میرا مولا ہم بھی تھکے پڑے ہیں، تیری عزت کی قسم آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں، ساز بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور یا اللہ فریادوں کے لیے الفاظ بھی باقی کوئی نہیں ہے یا اللہ۔ آج ہم صرف اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، آج ہم 1.25 ارب امت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ سب کو ایمان دے دے یا اللہ، سب کو ایمان دے دے، اور خاص طور پر اپنے حبیب کی امت کی عزت کو رکھ لے یا اللہ، عزت بحال کر دے، ذلتوں سے نکال دے یا اللہ۔ پہلے زمانوں کے دشمنوں نے ہماری جانوں کو لوٹا، ہمارے مالوں کو لوٹا، آج کا دشمن بڑی گہری چال چل کے آیا ہے، اس نے تیرے محبوب کی امت کو بے حیا کر دیا، ہماری بیٹیاں ناچ گانے پہ لگ گئی میرے مولا، ہمارے نوجوان ناچنے گانے والے بن گئے میرے مولا، جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا ان کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے میرے مولا، جن کو دیکھ کر یا اللہ فرشتے بھی شرماتے تھے، آج ہم سے شیطان بھی شرما رہا ہے میرے مولا، اور اب بالکل بے بس ہے، اس معصوم بچے کی طرح، اس بوڑھے کی طرح جو جلتا ہوا گھر دیکھتا ہے، پانی کی بوند نہیں ڈال سکتا، تیرے حبیب کا بنایا ہوا گھروندہ جل رہا ہے، تو آجا یا اللہ، ہم تجھے لینے آئے ہیں، تو آجا، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں یا اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں یا اللہ، تو کہہ دے نا، جبریل کو کہہ دے، فرشتوں کو کہہ دے، فرشتوں میں اعلان کر دے کہ چلو آج میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں ان کے لیے آ رہا ہوں، تیرے آنے پہ کام بنے گا یا اللہ۔ مصر کے فرعون نے چند ہزار ذبح کیے تھے تو آ گیا تھا، تیرا سمندر بکھر گیا تھا، ہمارے فرعونوں کے لیے سمندر خاموش ہیں، ہوائیں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، ہم فریادوں سے بھرے ہوئے ہیں، میرے مالک مہربانی کر دے، تو کب آئے گا یا اللہ؟ آ جانا یا اللہ، تو آ جانا یا اللہ، تو امت کے ہاتھ پکڑ لے، ان کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب بچہ بھاگا بھاگا ماں کی گود میں آ کے آتا، ماں مجھے چھپا لے، مجھے لڑکے مارتے ہیں، ہم یا اللہ تیری رحمت کی گود میں چھپنا چاہتے ہیں، نا چھپا لے، ہم ساری دنیا کا باطل مارنا چاہتا ہے، ہمیں مٹانا چاہتا ہے، ہماری بچیوں کو نچا دیا، ہمارے نوجوانوں کو ناچ گانے پہ لگا دیا، ہمارے حکمرانوں کو ظالم بنا دیا، ہمارے عدالتی نظام کو بیچ دیا۔ تو بتا یا اللہ، جس دیش میں انصاف لینے کے لیے گھر بک جائیں،
جائیدادیں بک جائیں، اس دیش کے رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یا اللہ میں تجھے اس بڑھیا کے گول کا واسطہ دیتا ہوں جس کے گھر کو بادشاہ نے گرا دیا تھا، وہ موجود نہیں تھی، جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگی میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ وہ اپنے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ میرے مولا اگر ہم کمزور ہوئے ہیں تو طاقتور ہے، ہم بے بس ہوئے ہیں تو شاہزور ہے۔ یا اللہ ہمیں کب تک تو ان درندوں کے حوالے کرے گا؟ کب تک ہم یہ ظلم بھری فضائیں ہوائیں دیکھیں گے؟ کب تک تیرے علم والے ذلیل ہوں گے؟ کب تک تیرے نام لے پر زمین تنگ ہوگی؟ کب تک تیرے نام ہے مراسی ہے ڈوب ہے تیرے در کے ناٹتا ہے پر دنیا کی جہنم سے بچا، ہمیں آخرت کی جہنم سے۔ یہ اتنا 30 لاکھ میں کتنے لوگ روئے، کتنی بندیاں تیری رو رو کے زمین کو ترکی ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا رونا خلوص کا ہے یا ریاکاری کا ہے، لیکن یہ میرے سامنے جو گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں تو صرف تیری محبت میں رو رہے ہیں، تو صرف تیرے خوف میں رو رہے ہیں، صرف تیری طلب میں رو رہے ہیں۔ یا اللہ ان سے کوئی قطرہ پسند کرے، کسی بوڑھے کی سفید داڑھی پہ گرا ہوا، کسی جوان کی کالی داڑھی پہ گرا ہوا، کسی بیوی کے آنسوں رخسار پہ ڈھلکا ہوا، یا اللہ کوئی سودا پسند ویسے بڑا اچھا لگتا ہے گڑ گڑا کے مانگنا، منتیں کروانا، ہم تیری منت کر رہے ہیں، ہم تیرا ترلا کر رہے ہیں۔ اللہ آج ہم نے تجھے ساتھ لے بچہ مار کھا کے ابے کے پاس رہتا ہے، بچل میرے لال میں نے مارا ہے، یا اللہ امی تیرے پاس آئے چل ہمارے ساتھ، پورے عالم مار دیتا ہے، ہماری بیٹیوں کو نچا دیا، ہمارے بازاروں کو بے حیا بنا دیا، عورتوں کو ننگا کر کے اشتہاروں میں کھڑا کر دیا، چند پیسوں کے پیچھے ہماری بیٹیوں کو خرید لیا، مہربانی کر دے یا اللہ۔ کیا مانگیں کیا نہ مانگیں، دماغ بھی تھکا پڑا ہے، زبان بھی تھکی پڑی ہے، تو اتنا مانگتے ہیں راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا لے، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا لے۔ ہم تیری پکڑ کو سہ نہیں سکتے، ہم تیری پکڑ کو سہ نہیں سکتے، ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ قبول کر لے، یہ 30 لاکھ کے حجاج کی قافلے کو قبول کر لے یا اللہ۔ ہمارے بھائی جنید جمشید کے درجے بلند کر دے، آج اسی کے نام پہ یہ قافلہ چل رہا ہے،